الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین وافضل الصلاۃ واکمل السلام علی سید المرسلین خاتم النبیین قائد الغر المحجلین اکرم الاولین والآخرین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین المزین بکل زین المنزہ من کل عیب و شین مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین سیدنا و مولانا محمد المبعوث رحمۃ للعالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک۔ لو اپنے آقا کی تعریف سننے کے لیے تمہید نہیں باندھیں گے پھر بات لمبی ہو جاتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ سورہ بنی اسرائیل لکھتے ہیں جسے، اصل نام اس کا سورۃ الاسراء ہے، یعنی سبحان الذی اسریٰ، اسے بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں۔ اس کی آیت نمبر 70 ترجمہ، ارشاد فرمایا وَلَقَدْ، اور بے شک، کرمنا بنی آدم، اور بے شک ہم نے عزت بخشی ہے اولاد آدم کو۔ اللہ، پھر لفظوں پہ غور کیجئے، اور بے شک تحقیق بلا شک و شبہ ہم نے عزت بخشی بنی آدم، آدم کے بیٹوں کو۔ بنی ابن کی جمع ہے نا، بنی آدم، یعنی انسان کو، اولاد آدم کو جو عزت بخشی، کیوں؟ صرف اس لیے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، ہم نے انسان کو اس لیے عزت بخشی ہے کہ یہ بیٹے آدم کے ہیں۔ آپ میں نے 3 بار فکرہ کہا ہے، بدل بدل کے آپ حضرات نے غور نہیں فرمایا، اب مجھے لفظوں میں کہنا پڑ گیا ہے۔ میرا خیال تھا کہ بغیر لفظوں کی بات چل پڑے گی، مجھے لفظوں میں کہنا پڑ گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے عزت بخشی انسان کو کیونکہ وہ آدم علیہ السلام کا بیٹا ہے، اللہ کے برگزیدہ نبی اور خلیفہ، آدم کی اولاد ہے، آدم کے بیٹے ہیں، اس لیے عزت بخشی ہے۔ تو کیا خیال ہے، اولاد آدم ہونا اور آدم علیہ السلام کا بیٹا ہونے کی وجہ سے عزت بخشی گئی ہے، کیوں؟ کیونکہ بیٹے آدم کے ہیں، تو پھر ان کی عزت کا عالم کیا ہوگا جو بیٹے محمد رسول اللہ کے ہیں۔ سلامت رہیے۔ بس میرا خیال ہے تمہید پوری ہو گئی، انہی الفاظ پر آج کی تمہید پوری ہو گئی کہ اگر عزت بخشی جاتی ہے، کیوں؟ کہ یہ بیٹے آدم کے ہیں، تو پھر جنہیں رسول پاک کہیں، بلکہ اللہ خود کہلوائے، اے میرے محبوب ان عیسائیوں سے کہو، ان نصارہ سے کہو کہ آؤ
तालो आ जाओ नदो अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम, तुम भी आ जाओ मैं भी आ जाता हूँ, तुम अपने बेटे ले आओ मैं अपने बेटे ले आता हूँ, तुम अपनी बेटियाँ ले आओ मैं अपनी बेटियाँ ले आता हूँ, और तुम अपनी जानें ले आओ मैं भी अपनी जान लेके आऊँ। जीते रहिए। वलकद करमना बनी आदम वहमलनाहुम, वो जो इज़्ज़तें बख्शी गई हैं। अच्छा, इस पर मेरी एक पूरा बयान भी है, वो कम से कम 3 घंटे अगर कहीं मौका हो तो उस पर वो बितफ़सील मैं एक तकरीर है मेरे पास करता हूँ, जो वो मैं इशारे कर देता हूँ आपको, अगर मौका मिला तो फिर इंशाअल्लाह आपको वो तफसीलन भी सुना दूंगा। हमने औलाद आदम को इज़्ज़त बख्शी, उस इज़्ज़त में पहली सूरत क्या है? वहमलनाहुम, हमने उन्हें सवार कराया, फिल बर्रे वल बहर, हमने उन्हें सवार किया खुश्की में और तरी में। खुश्की में ऊँटों पर, घोड़ों पर सवार किया और वो इज़्ज़त के साथ आते जाते हैं। फिल बर्र वल बहर, और उन्हें हमने सवार किया समंदर में, यानी कश्तियों में, बहरी जहाज़ों में, और इज़्ज़त के साथ वो सफ़र करते हैं। आपने लुत्फ़ नहीं लिया, आपकी तवज्जो ही नहीं थी इस तरफ, मेरा ख़्याल है ये भी मैं लफ्ज़ों में कह देता हूँ। हमने औलाद इज़्ज़त आदम को इज़्ज़त दी, उन्हें सवार कराया घोड़ों पर, ऊँटों पर, कश्तियों पर, जहाज़ों पर। तो उन हसन व हुसैन की इज़्ज़त का आलम क्या होगा जिन्हें सवार कराया मुस्तफ़ा के कंधों पर। सारे बोला करो जज़ाकल्लाह। कितने ज़ौक़ से बच्चे ने नारा लगा दिया। आप सब मेरी जानिब फिर अगले जुमले के लिए मुतवज्जे हो जाइए। वहमलनाहुम फिल बर्र वल बहर, हमने सवार किया औलाद आदम को और इज़्ज़त बख्शी, सवारियाँ दी उन्हें खुश्की में भी तरी में भी। वरज़क़नाहुम मिनत तय्यबात, और उन्हें रिज़्क़ दिया पाकीज़ा। वरज़क़नाहुम मिनत तय्यबात, पाकीज़ा रिज़्क़ अता किया हमने औलाद आदम को। मेरा ख़्याल है मैं फिर तीसरी बार एक बार कह लेता हूँ ताकि आप ज़रा मेरे साथ मदीने तक पहुँच चलो। हमने उन्हें रिज़्क़ दिया, तय्यब रिज़्क़, पाकीज़ा रिज़्क़, ये इज़्ज़त है, ये औलाद आदम की इज़्ज़त है कि उन्हें पाकीज़ा रिज़्क़ अता किया। मैं फिर दूसरी बार कहने लगा हूँ, ये औलाद आदम की इज़्ज़त है कि उन्हें पाकीज़ा रिज़्क़ अता किया। अब तीसरी बार फिर कहने लगा हूँ ताकि कोई खामोश न रहे और सारे मेरे साथ मिलकर बोल सकेंगे। हमने औलाद आदम को इज़्ज़त दी है, उन्हें पाकीज़ा रिज़्क़ दिया है। क्या आप हज़रात अब लुत्फ़ के साथ सुभान अल्लाह कहोगे और अपना ईमान ताज़ा करोगे इस जुमले पर कि औलाद आदम की इज़्ज़त तो ये है उन्हें पाकीज़ा रिज़्क़ अता फरमाया। और फिर उनके रिज़्क़ का आलम क्या होगा जिनके दरवाजे पर फरिश्ते एक दिन असीर बनकर, एक दिन यतीम बनकर, एक दिन कैदी बनकर रिज़्क़ लेने के लिए आया करते थे। एक आवाज से सारे बोलो ना, मालिक आप सबको सलामती अता करे, आमीन कहो ना। जहाँ 40 लोग बैठे हुए हों उनमें से किसी की आमीन भी रब की बारगाह में कबूल हो जाती है। और जहाँ छोटे छोटे प्यारे प्यारे ये फूलों जैसे बच्चे भी बैठे हुए हों, बुजुर्ग भी हों, हाजी भी हों, कारी भी हों, सादात भी हों, तो कबूलियत के यकीन के साथ आमीन कहा करो। न जाने किसकी आमीन के साथ सबका बेड़ा पार हो जाए। अपने आका का जिक्र सुनने के लिए फिर मुतवज्जे हो जाओ मेरी जानिब, ताकि मैं अगला जुमला कह के फिर बात को आगे बढ़ा दूँ। कहा हमने इज़्ज़त बख्शी औलाद आदम को, यानी आदम का बेटा होने की वजह से उन्हें इज़्ज़तें बख्शी, उन्हें सवार कराया कश्तियों में भी, खुश्की पर भी, तरी पर भी, पाकीज़ा रिज़्क़ भी अता किया। अल्लाहु अकबर कबीरा। पाकीज़ा रिज़्क़ तो सबको मिलता है। अगर आप हज़रात ईमान ताज़ा करना चाहो तो मैं एक छोटा सा फ़िक्रा और कह दूँ।
امام حسن و حسین اور ان کے ابا جان مولا علی شیر خدا سے زیادہ پاکیزہ رزق کسی کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ انہیں زندگی میں پہلا رزق جو ملا وہ لعاب دہن مصطفیٰ کا ہے۔ سارے بولو حیدری۔ ہم جو محبت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ، بڑے ذوق کے ساتھ، بڑے شوق کے ساتھ پکارتے ہیں نا یا علی، یہ اپنے ایمان کا اعلان ہوتا ہے۔ اس پر جو ثواب ملنا ہے، جو اجر ملنا ہے، جو انعام ملنا ہے، وہ تو قیامت کے دن، بلکہ وہ تو قبر کی بات ہے نا۔ میرے آقا نے فرمایا یا علی، مومن اور منافق کی پہچان ہی یہ ہے کہ جو مومن ہوگا وہ تیرے ساتھ عداوت نہیں رکھ سکتا، اور جو منافق ہوگا وہ تیرے ساتھ محبت نہیں رکھ سکتا۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر کبیر۔ مولا علی شیر خدا کے خطبے جو ہے نا، وہاں لکھا ہوا ہے، آپ نے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ جس کا ایمان کامل ہوتا ہے میری محبت اسی کو ملتی ہے، اور پھر آپ نے اپنی تلوار ذوالفقار حیدری بلند کر کے لوگوں کو دکھاتے ہوئے کہا یہ میری تلوار، اگر میں مومن کی ناک پہ رگڑ کے کہوں کہ میرے ساتھ عداوت رکھ، نہیں رکھے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ اگر بندے مومن جس کا ایمان کامل ہے اس کی ناک پہ تلوار رکھ کے رگڑ کے کہا جائے نا کبھی کاٹ دوں گا، مار دوں گا، تیری ناک کاٹ دوں گا، ورنہ میرے ساتھ عداوت رکھ، وہ نہیں رکھے گا۔ اور یہی اس کے ایمان کی علامت ہے، اور یہی اس کے ایمان کا صحیح ہونا ہے، اس کے دل میں اللہ کی، اس کے رسول کی اور علی کی محبت ہے۔ اللہ اللہ۔ اور پھر مولا علی شیر خدا کا تو میں نے آپ کو 13 رجب والے پروگرام میں بتلایا تھا، یہ صرف ہماری عقیدت یا محبت کی بات نہیں ہے، قسم بخدا مولا علی شیر خدا کی امی جان خانہ کعبہ سے ولادت مولود علی، مولود کعبہ علی پاک کی ولادت کے 3 دن بعد خانہ کعبہ کے دروازے سے باہر نکل کے آئی، آگے مولا علی کو لینے کے لیے رسول پاک تشریف لائے، اور 3 دن تک مولا علی شیر خدا نے نہ آنکھیں کھولی اور نہ اپنی امی جان کا دودھ پیا کہ میں دودھ بھی نہیں پیوں گا جب تک رسول اللہ کی زبان سے غذائے وحی حاصل نہ کر لوں۔ اس کی آواز سب سے زیادہ حیدری، جس کے دل کی آواز سنائی دے رہی تھی، اس برخوردار کے دل کی آواز سنائی دے رہی ہے، اور پھر وہ آنکھیں نہیں کھول رہے تھے۔ ہٹی، یہ انگریز مفکر اور مورخ ہے ہٹی، اس نے بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے اپنی تاریخ میں، کیا وہ بھی لکھتا، انگریز مفکر کی بات کر رہا ہوں، ہمارے تو لکھتے ہی ہیں، شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تو لکھتے ہی ہیں، وہ انگریز مفکر بھی لکھتا ہے کہ مولا علی شیر خدا نے تب تک آنکھ نہیں کھولی جب تک رسول اللہ نے اپنی زبان علی کے منہ میں رکھ نہیں دی۔ اور جب حضور پاک نے اپنی زبان مولا علی شیر خدا کے ہونٹوں میں رکھی اور مولا علی شیر خدا نے رسول پاک کی زبان کو چوس لیا تو پہچان لیا کہ وہی ہے جس کی خاطر میں نے اب تک آنکھ نہیں کھولی، اور اب مجھے آنکھ کھول لینی چاہیے۔ کیا مطلب؟ علی روز ازل سے وعدہ کر کے آیا تھا، میں کعبے میں جا کر بھی کعبے کو نہیں دیکھوں گا جب تک کعبے کے کعبے کو نہ دیکھوں۔ اللہ اکبر کبیر۔ یہ انسان کو فضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، اور اولاد آدم ہونے کی وجہ سے ہم نے انسان کو، اولاد آدم کو بہت ساری فضیلتیں عطا فرمائی، بلکہ ممن خلقنا کثیر ممن خلقنا تفضیلا، میں نے اپنی تمام بہت ساری تمام
خلق میں سب سے افضل جس کو بنایا وہ اولاد آدم. اللہ اکبر. اولاد آدم ہونے کی وجہ سے جو ہمیں چیز ممتاز کرتی ہے، فضیلت دیتی ہے، یاد رکھیے گا چاہے انبیاء کرام بھی ہوں، رسول بھی ہوں، سب ایک برابر نہیں ہوتے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. رسول بھی سارے ایک درجے کے نہیں ہیں، ان کے بھی اپنے اپنے درجے ہیں. صحابہ کرام بھی سارے ایک درجے کے نہیں ہیں، سب کے اپنے اپنے درجے ہیں. نہیں، آپ نے غور نہیں کیا میری بات. آپ کا کیا خیال ہے کہ سارے صحابہ کرام ایک درجے کے تھے؟ نہیں، ایک درجے کے نہیں ہیں. اور یہ میری بات نہیں ہے، قرآن پاک بھی کہتا ہے. خود قرآن پاک نے صحابہ کرام کی 3 قسمیں کر دی ہیں. ہاں، اس پر بھی بات پھر کبھی کریں گے، وقت نہیں ہے. 3 درجے خود قرآن پاک نے بیان کیے ہیں. بلکہ حضرت خالد بن ولید نے ایک بار جب گالیاں دیں کسی صحابی کو تو آپ حیران ہوں گے کہ میرے آقا نے خود حضرت خالد بن ولید سے کہا خبردار کہ تم نے میرے صحابی کو گالی دی. کیا مطلب کہ وہ جو بدر، میدان بدر، واقع بدر، جنگ بدر سے پہلے ایمان لائے ہیں، ان کی شان اپنی ہے. اور پھر فرمایا بدر سے لے کے حدیبیہ تک، صلح حدیبیہ تک جو ایمان لائے ان کی شان اور ہے، اور فتح مکے کے بعد پھر جو ایمان لائے ان کا درجہ اور ہے. اللہ اکبر. میرا خیال ہے اب یہاں پہ تفصیل میں اگر شروع کر دوں بات ادھر ادھر چلی جاتی ہے، میں پھر آپ کو واپس لاتا ہوں. انسان سے ممتاز کرنے کے لیے، تفصیل فضیلت دینے کے لیے ہمیں اللہ نے یہ 5 طاقتیں عطا کی. میری جانب آپ دیکھیے گا، انہیں کہتے ہیں حواس خمسہ. کیا کہتے ہیں بولیے؟ حواس 5 طاقتیں. اردو میں بات کرتے ہیں کتنی؟ 5 طاقتیں. پھر کہو 5 طاقتیں. وہ 5 طاقتیں کون سی ہیں؟ قوت سامعہ، سننے کی طاقت. پھر قوت باصرہ، دیکھنے کی طاقت. قوت شامہ، سونگھنے کی طاقت. ناطقہ، بولنے کی طاقت. اور قوت شامخہ. شامہ کہتے ہیں سونگھنے کی اور شامخہ کہتے ہیں چکھنے کی طاقت. بولیے کتنی طاقتیں ہو گئی؟ سونگھنے والی، چکھنے والی، بولنے والی، دیکھنے والی اور سننے والی. یہ 5 ظاہری حواس خمسہ ہیں. 5 باطنی حواس خمسہ ہیں. نہیں، میں وہ بیان نہیں کرتا، پھر آپ یہ بھی بھول جائیں گے. اب آج ان تک ہی رہتے ہیں. 5 ظاہری حواس خمسہ، ٹھیک ہے نا؟ ان میں سے پہلی سب سے طاقت کون سی ہے؟ قوت سامعہ. بولیے کون سی؟ قوت سامعہ، سننے کی طاقت. اللہ اکبر. وہ جو پہلے سپارے میں منافقین کے بارے میں اللہ نے کلام کیا ہے نا، وہاں پر بھی سب سے پہلے یہی کہا گیا، سمن بکمن عمیون. وہ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں. تو سب سے پہلے انکار کس چیز کا کیا؟ سماعت کا، کہ وہ سنتے نہیں ہیں. میری جانب غور سے دیکھیے گا. اسی لیے عام طور پر ہمیں سننی کہتے ہیں کہ یہ سن کر ایمان لائے ہوئے ہیں. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم دیکھ کر ایمان لانے والے نہیں ہیں، ہم اپنے آقا کی زبان سے سن کر ایمان لانے والے ہیں. اچھا، میں واپس چلیے گا. ہم اس علمی گفتگو کی طرف پلٹتے ہیں. قرآن پاک ان چیزوں کو جو بیان کرتا ہے، آئیے ذرا سنیے. اولاد آدم ہونے کی وجہ سے یہ جو 5 طاقتیں دی ہیں نا، تو آپ کہو گے یہ 5 طاقتیں تو جانوروں میں بھی ہمیں نظر آ جاتی ہیں، لیکن یاد رکھیے گا انہیں کنٹرول کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک دماغ، ایک سوچ، ایک شعور بھی عطا کیا ہے جو ہمیں ان جانوروں سے ممتاز کرتا ہے، بلند کرتا ہے، ممیز کرتا ہے. اللہ اکبر. وہ سورہ نمل چونٹی کو کہتے ہیں. یہ قرآن پاک کی سورہ ہے. یہ غالباً، ہاں بالکل ٹھیک ہے، یہی ہے، نکل ہے، شعراء کے بعد ہی ہے.
اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جمع کیے گئے لشکر جنوں کے، انسانوں کے، پرندوں کے. فہم یوزعون، اور وہ روکے جاتے تھے. یہ کیفیت کا نام ہے کہ سلیمان علیہ السلام اگر ہوا میں اڑتے ہوئے جا رہے ہیں، ہوا بھی ان کے لیے مسخر ہے، اور قلین پہ بیٹھے ہوئے ہیں، قلین اڑتا جا رہا ہے، اوپر دھوپ ہے، کا فکر کی ضرورت نہیں ہے. پرندوں آؤ، پروں سے پر ملا کر میرے قالین کے اوپر سایہ کر دو. قالین اڑتا جا رہا ہے، اس کے اوپر پرندے پروں سے پر ملائے ہوئے. اللہ اکبر. ذرا توجہ کے ساتھ آپ سونے کی کوشش نہ کیجئے، میں نے آپ کو جگایا ہوا ہے. بڑی خاص جملہ کہنے لگا ہوں. قالت حتی اذا اتوا علی واد النمل، یہاں تک کہ وہ پہنچے چیونٹیوں کی وادی پر. علی واد النمل، چیونٹیوں کی وادی پر، ایک ایسی جگہ پر جہاں چیونٹیوں نے، کیڑیوں نے، چیونٹی کیڑیوں نے گھر بنا رکھے تھے، بل بنا رکھے تھے. میری جانب غور سے دیکھیے، یہ میری بات نہیں ہے، یہ کسی عالم کی بات نہیں ہے، قرآن مجید میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. قرآن کہتا ہے حتی اذا اتوا علی واد النمل، جب وہ پہنچے چیونٹیوں کی اس وادی پر. قالت، وہ نظارہ آپ کے ذہن میں ہے کہ وہ تخت، وہ قالین پہ ہیں، قالین ہوا میں ہے. نہیں، آپ غور نہیں کر رہے. ہوا میں قالین پہ تخت کے اوپر کرسی پہ سلیمان، اوپر فضا میں پرندوں نے سایہ کر رکھا ہے، اور لشکر جا رہا ہے. اور ابھی لشکر اس چیونٹیوں کی حد سے 3 میل دور تھے کہ چونٹی نے اپنی چونٹیوں سے کہا. قالت نملتن، چونٹی جو سردار تھی اس نے کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. اے چونٹیوں، اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں کچل ہی نہ دے. وہم لا یشعرون، اور انہیں پتہ بھی نہ چلے. جیسے ہی چونٹی نے اپنی دوسری چونٹیوں سے کہا، جب سردار چونٹی نے اپنی چھوٹی چھوٹی چونٹیوں کو کہا اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان کا لشکر تمہیں کچل نہ دے، تو 3 میل دور فتبسم ضاحکا من قولها، حضرت سلیمان علیہ السلام 3 میل دور فضا میں، قالین پر، تخت پر، کرسی پر 3 میل دور بیٹھے ہوئے سلیمان نے چونٹی کی آواز کو سنا، پھر سمجھا. فتبسم ضاحکا من قولها، اور پھر سلیمان چونٹی کی آواز کو سن کر مسکرا پڑا. جزاک اللہ. مالک آپ سب کو سلامتی عطا کرے. اچھا، اب یہ قرآن پاک ہے. یہ فتبسم، تبسم کسے کہتے ہیں؟ مسکرانے کو. اور صرف مسکرائے نہیں ہیں، فتبسم ضاحکن، ہنس پڑے. کس بات سے؟ من قولہا، اس چونٹی کی بات سے. میرے خاموش دوستو، کیسے میں آپ کو بولنے کی عادت ڈالوں، کیسے آپ کے لبوں کو کھولوں سبحان اللہ کہنے کے لیے. پھر کہا وہ چونٹی کی آواز سن کر صرف یہ نہیں ہے کہ ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی اور بس مسکرائے، اور نہیں، مسکرائے اور پھر ہنس پڑے، تاکہ وہ میرے ارد گرد بیٹھے میرے وزیر، میرے مشیر، میرے ساتھی، میری کابینہ کے لوگ جان لیں اور پوچھ لیں کہ کیا ہوا. فتبسم ضاحکا من قولہا، جب وہ مسکرا پڑے، اور پھر تاکہ مجھے پوچھیں کہ ہمیں تو کوئی آواز سنائی نہیں دی، یہاں پر کوئی ایسی بات، کوئی لطیفہ ہوا نہیں ہے کہ جس سے آپ ہنس پڑے. یہ کیا ہوا کہ آپ مسکرائے اور پھر ہنس پڑے؟
لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام اس سے پہلے کہ اپنی کابینہ کو جواب دیتے، وہ اسی بات پر کہ چونٹی نے جو کہا ہے نا کہ چونٹیوں اپنی اپنی بلوں میں گھس جاؤ، اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں کچل نہ دے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ اس بات پر کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے چونٹی کو بھی اتنی توفیق عطا کی میرے بارے میں کہ وہ بھی سمجھتی ہے کہ سلیمان اور اس کا لشکر جان بوجھ کر ہم پہ ظلم نہیں کر سکتے۔ جملہ مشکل تھا، چلو جس کو سمجھ آ گئی ہے وہ انہوں نے دعا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے۔ حضرت سلیمان رب قال دعا کالا، اے میرے پروردگار، یہ جو تو نے مجھے طاقت بخشی کہ وہ میرے بارے میں اتنا اچھا گمان رکھتی ہے کہ ہم اگر کچل بھی دیں گے تو وہ لا شعوری پر طور پر ہوگا، شعوری طور پہ ہم ظلم کرنے والے نہیں ہیں، اور تو نے مجھے جو طاقت بخشی کہ 3 میل دور سے ان فضاؤں میں پرواز کرتے ہوئے چونٹی کی آواز کو سن رہا ہوں اور سمجھ رہا ہوں اور اسے دیکھ رہا ہوں۔ رب، اے میرے رب، اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں تیرے اس احسان کا جو تو نے مجھ پر کیا، وعلی والدی، اور میرے والدین پر بھی کیا، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور میں وہ بھلا کام کروں، اعمل صالحًا، وہ عمل صالح کروں۔ میں اب مجبور ہوں کہ میں آپ کو مطمئن نہیں اس طرح کر سکا، ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے من میں جو رکھی ہوئی چیزیں، میں 64 آیتیں آپ کو سنا سکتا ہوں، 60 جمع 4 64 آیتیں آپ کو سنا سکتا ہوں جن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اعمال صالحہ کا ذکر کیا کہ اگر تو نے جنت میں آنا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ پہلے تیرے پاس ایمان ہو، پھر اعمال صالحہ ہو۔ 64 بار ذکر کرنے کے بعد غور کیجئے کہ میرے جملوں پہ 64 بار اعمال صالحہ کا ذکر کرنے کے بعد ایک بار کہا ہے وہ عمل صالح ہے کیا؟ تو جب میں وہ آیتیں آپ کو سناؤں گا تو پھر آخر میں بتلاؤں گا قرآن عمل صالح کہتا کسے ہے۔ چلو، یا اللہ ان اعمل صالحا ترضاہ، یہ لفظ میں آپ کو لائٹ بند ہو، کوئی بات نہیں، پریشان نہ ہو، آپ توجہ میری طرف کر لیجئے۔ ترضاہ، باری تعالیٰ مجھے توفیق دے میں ایسا عمل کروں کہ جس سے تو راضی ہو جائے۔ میں دوسری بار پھر جملہ کہوں گا، نہیں ٹھہر، ہو سکتا ہے لائٹ آئی جائے پھر، چل مجھے توفیق دے میں وہ عمل صالح کروں، ترضاہ کہ تو راضی ہو جائے۔ آپ نے لطف نے لیا، میں دوسری بار پھر بات کہنے لگا ہوں، مجھے اس عمل کی توفیق دے میں وہ کام کروں کہ تو راضی ہو جائے۔ کیا آپ حضرات سمجھے نہیں ہو؟ آؤ میں آپ کو مدینے والے آقا کی بارگاہ میں لے کے چلوں، آؤ میں آپ کو قیامت کے دن حشر کے میدان میں لے کے چلوں جہاں آواز آ رہی ہوگی وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے حبیب تیرا رب تجھے اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا، ترضیٰ، تو راضی ہو جائے۔ آپ یا علی کہہ کے مولا علی پہ کوئی احسان نہیں کرتے ہو۔ ہم اگر یا علی کہتے ہیں تو مولا علی پہ احسان نہیں کرتے ہیں، یا علی کہہ کے پھر دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کرو اور مولا علی کا بھی شکریہ ادا کرو جس نے تیری زبان کو اپنا نام لینے کے قابل بنایا۔ تم خوش بخت ہو جسے یا علی کہنے کی توفیق ملتی ہے۔ ہاں قسم بخدا وہ خوش بخت ہے۔
جسے مولا علی کا نام لینے کی توفیق ملی ہے بدبخت تو وہ ہے جسے یا علی کہنے کی توفیق نہیں ملی۔ اور سنو، یاد رکھو، متوجہ ہو جاؤ، بار بار کہنے کی بات نہیں، ایک بار ہی کافی ہے، اسے ہی یا علی کہنے کی توفیق نہیں ملتی جسے یا رسول اللہ کہنے کی بھی توفیق نہیں ملتی۔ پڑھو۔ جیتے رہو۔ اس کا رخ آپ کو اس کی طرف کرنا چاہیے تھا جس نے اتنا پیارا شعر سنایا ہے۔ میں ایک بات سناؤں، پھر اس کے بعد محمد فیض پھر آپ سنا لینا، مجھے بھول نہ جائے، مجھے بھول جائے گی، آپ شعر یاد کیجئے گا اپنا، مجھے میرے ذہن میں سے بات نکل نہ جائے۔ وہ یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا تھا، چیونٹی نے اپنی چیونٹیوں سے کہا بلوں میں گھس جاؤ، کہیں بے خبری میں غیر شعوری طور پر حضرت سلیمان کا لشکر تمہیں کچل نہ دے۔ قسم بخدا میں نے یہ پڑھا ہے کہ جب میرے آقا کا لشکر 10,000 کا لشکر، مدینے والے آقا کا لشکر حضور کی سربراہی میں مدینے سے چلا مکہ فتح کرنے کے لیے، سپہ سالار کون ہے؟ خود رسول اللہ۔ مل کے بولو، لشکر کی تعداد ہے 10,000۔ بولو کتنی؟ اور یہ لشکر کس لیے آ رہا ہے؟ مکہ کو فتح کرنے کے لیے۔ جب 30 میل مدینے سے نکل کر مکہ کی طرف آ گئے، اس جگہ کا نام ہے ارج، عین رے جیم، اس سے اگلی منزل ہے تلوب۔ میں نے بہم دہی تعالیٰ اس پرانے روڈ پر بھی مجھے سفر کی سعادت تو توفیق ملی ہے، اور بلکہ بدر تک جانے کی توفیق ملی ہے۔ ارج اور طلوب کی طرف جب حضور نے سفر کیا تو ارج کے مقام پر حضور کا 10,000 کا لشکر جب آ رہا تھا، اپنے آقا کی رحمت پہ غور کیجئے اور قربان جائیں اس محبوب پر، جب لشکر آ رہا تھا ارج کے مقام پر، میرے آقا سواری پر تھے، جب حضور آگے گزرے تو این رستے پر دیکھا ایک کتیا نے چند دن کے بچے دیے ہوئے تھے اور وہ دودھ پی رہے تھے۔ قسم بخدا میرے آقا نے سواری کو روک دیا، اور ایک صحابی جن کا نام تھا جمیل بن سراقہ، جمیل بن سراقہ، اسے بلایا، اس کتیا کے پاس تلوار دے کے کھڑا کیا اور کہا جب تک 10,000 کا لشکر اوپر سے ہو کے گزر نہ جائے تمہیں یہاں سے ہٹنے کی اجازت نہیں ہے، پورا لشکر اوپر سے گزارو تاکہ اس کتیا اور اس کے بچوں کو تکلیف نہ ہونے پائے۔ یا رسول اللہ، محبت سے اب میں پھر جملہ کہنے لگا ہوں، نعرے کا وقت اب آنا چاہیے تھا۔ ثابت یہ ہوا، معلوم یہ ہوا، کوئی سمجھے نہ سمجھے، کوئی مانے نہ مانے، کسی کی سمجھ میں یہ بات آئے یا نہ آئے، ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ چیونٹی کو خطرہ تھا۔ جب سلیمان کا لشکر گزر رہا تھا علیہ السلام، جب سلیمان علیہ السلام کا لشکر گزر رہا تھا تو چیونٹی کو خطرہ تھا، لیکن جب میرے آقا کا لشکر گزرا تو چیونٹی کو بھی، اور وہ کتیا جس نے چند دن پہلے چھوٹے چھوٹے بچے دیے ہوئے تھے اسے بھی خطرہ نہیں تھا، اسے پتہ تھا آمینہ کا لال ہری عزیز علیہ ما عنتم، حریص کا تاج اور دستار پہن کے آیا ہے۔ وہ رحمت صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے، عالمین کی رحمت بن کر آمینہ کا لال آ گیا۔
اللہ اکبر، 2 بار زندہ باد کا لفظ 2 بار کہیے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. اللہ تعالیٰ سب کو سلامتی عطا کرے. جس نے زندہ فرمائے. اب پھر میری جانب متوجہ. وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر تھا، چیونٹی کو خطرہ لاحق ہوا. میری جانب دیکھو نا، چیونٹی کو خطرہ لاحق ہوا، لیکن رسول اللہ کے رستے میں آنے والی وہ جو کتیا تھی اسے خطرہ لاحق نہیں ہوا، کیونکہ حضور انسانوں کے لیے رحمت نہیں ہے بلکہ عالمین کے لیے. میرا خیال ہے مجھے ایک لمحے کے لیے آپ کو روک دوں، پھر زیادہ لطف آئے گا. کیڑی بولی، کیڑی نے قول بولی. قول قرآن کہہ رہا ہے نا، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا. چیونٹی بولی. اگر بات ذہن آپ کا ذہن میری بات قبول کرے تو سبحان اللہ کہیے گا، ورنہ ضرورت نہیں ہے. کیا آج تک کوئی مشین اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے ٹیکنالوجی؟ کوئی بات نہیں، ویسے بھی بات چل رہی تھی آج. جزاک اللہ. ٹیکنالوجی کتنی ایڈوانس ہے، لیکن آج تک کوئی مشین ایسی نہیں بنی، کوئی مائک اور کوئی ریکارڈر ایسا نہیں بنا جو چیونٹی کی آواز کو ریکارڈ کر کے ہمیں سنائے، جس کی آواز آج تک کوئی ریکارڈ کر کے سن نہیں سکا، سنا نہیں سکا، سمجھ نہیں سکا، سمجھا نہیں سکا. حضرت سلیمان علیہ السلام 3 میل دور سن لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں. اب سبحان اللہ کہیے نہ کہیے آپ کی مرضی. کیا خیال ہے؟ سلیمان مقتدی ہے، آمینہ کا لال امام ہے. محبت کے ساتھ سارے اندازہ زندہ باد زندہ مالک آپ سب کو سلامتی عطا کرے. میں اس جملے پر لانا چاہتا تھا. کیا خیال ہے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی سماعت کا عالم یہ ہے تو پھر رسول اللہ کی سماعت کا عالم کیا ہوگا؟ جو 3 میل دور سے چیونٹی کی آواز کو سن سکتے ہیں تو پھر آمینہ کا لال تیرے نعرے کی آواز کو، تیرے درود و سلام کی آواز کو، تیرے سبحان اللہ کی آواز کو. نہیں میں آپ کو روکتا ہوں ایک لمحے. سنو، وہ سلیمان علیہ السلام تھے جنہوں نے 3 میل دور چیونٹی کی آواز سنی، مگر آواز تھی نا. جتنی بھی معمولی تھی، جتنی بھی مختصر تھی تو صحیح، جتنی بھی مختصر آواز تھی، جتنی بھی چھوٹی اور معمولی سی آواز تھی تو صحیح نا. بس یہی فرق ہے آمینہ کے لال کی سماعت میں، مقتدی اور امام کی سماعت میں. جہاں چیونٹی جیسی آواز ہو اسے سلیمان علیہ السلام کا کام ہے، اور جہاں کوئی آواز نہ ہو بس دل میں دھڑکے آمینہ کا لال اسے بھی سنتا. کاش آپ سب نے نعرے کا جواب دیا ہوتا تو میں ایک فقرہ کہتا آپ قسم بخدا میری سرکار کے سننے کے لیے لفظوں کا ہونا ضروری نہیں ہے. یہی وجہ ہے آمینہ کا لال اللہ کا حبیب صرف تیرا ہی درود نہیں سنتا، گنگوں کا درود بھی سن رہا ہے.
اللہ اکبر اللہ اکبر میرا خیال ہے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. اس سے پہلے میں بات واضح نہیں کر سکا, میں شاید بات سمجھا نہیں سکا. جب میری سرکار جہاد کر کے خیبر سے واپسی پر ایک خاتون نے اجازت مانگی کہ جب حضور آپ واپس تشریف لائیں گے تو میں کھانا پکاؤں گی. واقعہ پہلے بھی سنایا, بس یاد دہانی مقصود ہے کہ میری سرکار کے سننے کے لیے لفظوں کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے. سر عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ہجرت وہ خیبر سے واپسی پر خاتون یہودی, اس نے پیغام بھیجا میں آپ کا کھانا پکانا چاہتی ہوں. میرے آقا نے اجازت دے دی, پکا لو. رستے میں وہ قبیلہ تھا, انہوں نے کھانا پکایا. اچھا اسے پتا تھا حضور دستی کا گوشت شوق سے کھاتے ہیں. چھوٹا جو جانور ہوتا ہے نا, بکرا لیلا, اس کی جو اگلی ٹانگ ہوتی ہے اس کا اوپر والا حصہ, ٹھیک, دستی. دو حصے ہوتا ہے نا اس کے, نیچے والا گوڈی کہلاتا ہے, اوپر والا دستی. دستی کا گوشت میری سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آقا شوق سے کھاتے تھے, تناول فرماتے تھے. بولیے نا کون سا گوشت؟ اچھا یار ایک اور چیز یاد آ گئی, کیا کروں مجبور ہوں. ایک اور چیز یاد آ گئی ہے, پہلے وہ سن لو. یہ واقعہ مجھے یاد پھر کرا دیجیے گا. ایک اور صاحب نے حضور کی دعوت کی, انہیں بھی پتا تھا حضور دستی کا گوشت شوق سے کھاتے ہیں. اس نے پورا بکرا منگوایا, تیار کیا, اس کے پیسز کیے, ایک بڑے سے بکرے میں روسٹ, دیگچے میں دیگ میں روسٹ کیا پورا بکرا, اور پھر مہمان آ گئے, حضور تشریف فرما ہو گئے. اسے پتا تھا حضور دستی کا گوشت شوق سے کھاتے ہیں, تو اس نے اپنے اس دیگ میں سے, دیگچے میں سے دستی نکالی اور حضور کے سامنے رکھ دی. میری سرکار نے ایک لقمہ اس میں سے لیا, مچھلی کی بوٹی لی ہوگی, کوئی ایک لقمہ لیا, اور ساتھ جو صحابہ کرام تشریف فرما تھے ان کے آگے رکھ دی, فرمایا کھاؤ. اس نے دیکھا کہ حضور نے رکھ دی, اس نے ایک دوسری دستی نکالی آگے رکھ دی, اور ایک پیس لیا, آگے لوگوں کو پکڑانا شروع کر دیا. میرے آقا نے اس میں سے ایک لقمہ لیا اور جو اور صحابہ کرام تھے ان کے آگے رکھ دی. اس کی طرف دیکھا اور فرمایا ایک دستی اور لا. نہیں, آپ نے اگر آپ نے غور کیا ہوتا تو آپ شاید بے ساختہ آپ کی زبان سے سبحان اللہ نکلتا. بھئی اس نے ایک دستی دی نا, تو حضور نے ایک لقمہ لیا اور آگے رکھ, اسے کہا دستی دے دو. اس نے دوسری آگے رکھ دی. حضور نے ایک لقمہ لیا اور دوسرے صحابہ کرام کے آگے رکھ دی اور فرمایا کہ اور دستی لاؤ. وہ سمجھے شاید غلطی ہو گئی, یہ دونوں ہی دستیاں تو دو ہی ہوتی ہیں. حضور نے کہا دستی لاؤ. اس نے کہا غریب نواز دو ہی دستیاں ہوتی ہیں جو میں دے چکا ہوں, اور تو دستی نہیں ہے. آئے میری سرکار مسکرا پڑے اور جلال بھری آواز میں کہا میرے کہنے پر اگر تو نہ کرتا اور میرے کہنے پر دیگچے میں ہاتھ ڈالتا جاتا, دستیاں ہی دستیاں نکلتی آتی. اتنے سارے نعرے کا جواب دیا کرو, آپ کا ایمانی حق بنتا ہے. علامہ اقبال بننے کی کوشش نہ کیا کرو, سوچنا بعد میں ہوتا ہے. یہاں صرف اپنے آقا کا ذکر سن کے مسکرا کے کہا کرو سبحان اللہ. یہ تیری واہ واہ اور سبحان اللہ قیامت کے دن آپ کے کام آئے گی. ایک صاحب نے مجھے کہنے لگے کہ جی حضور جو فرما رہے ہیں کہ تو کہتا جاتا دستیاں دستیاں نکلتی آتی, کہاں سے آ جاتی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. چلو پھر میں نے اس کو جواب دیا, اب آپ کا بھی کبھی موڈ ہوگا تو پھر میں آپ کو بھی بتلاؤں گا انشاءاللہ. نہیں, جب سب کا موڈ ہوگا تو پھر میں انشاءاللہ العزیز آپ کو بتلاؤں گا کہ وہ کہاں سے آتی. اب میں وہ پچھلی بات ہی پوری کر دیتا ہوں. وہ جس خاتون یہودیہ نے جو حضور کی دعوت کی تھی,
اور اسے پتہ تھا حضور دستی کا گوشت شوق سے کھاتے ہیں، اس نے بھی دستی کا گوشت پکایا اور اس میں زہر ملایا، گوشت میں زہر ملا کے آگے رکھ دیا۔ اب میرے آقا تشریف فرما ہے، سامنے ٹرے میں، برتن میں، بڑے میں گوشت ہے، صحابہ کرام بھی کھا رہے ہیں، اس میں گوشت میں اس زہر تھا، اس میں۔ حدیث شریف سنو اور اپنا ایمان تازہ کرو، میں بات ختم کرنے لگا ہوں۔ میرے آقا نے ایک نوالا لیا اور وہ جو سامنے حضور کے صحابی تشریف فرما تھے، اس نے بھی ایک لقمہ لیا اور کھا لیا۔ میرے آقا نے لیا اور کھا لیا اور اس دوسرے لقمے کی طرف ہاتھ بڑھایا، ادھر دوسرے لقمے کی طرف ہاتھ بڑھایا اور پھر رکھ دیا۔ وہ دوسرے نے دوسرا کھا لیا، جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے نا انہوں نے کھا لیا۔ میرے آقا نے اس خاتون کو بلایا اور بلا کے کہا ادھر آ گئی۔ آپ نے فرمایا کیا تو نے اس گوشت میں زہر ملایا ہے؟ اب زہر پکڑی جا رہی تھی، وہ کہتی ہے جی میں نے زہر ملایا۔ کیوں ملایا ہے؟ اس نے کہا جی میں نے اس لیے زہر ملایا ہے کہ اگر تو آپ واقعی نہیں، پہلے جب میرے آقا نے کہا کیا تو نے اس میں زہر ملایا ہے، اس نے فوراً آگے ہاں یا نہ کہنے کے بجائے فوراً کہتی ہے آپ کو کس نے بتایا ہے؟ جب اس خاتون نے کہا نا آپ کو کس نے بتایا ہے، تو حضور نے یہ نہیں کہا مجھے اللہ نے بتایا ہے، مجھے جبریل نے بتایا ہے، نہیں، جب اس خاتون نے کہا آپ کو کس نے بتایا ہے، قسم بخدا حضور نے گوشت کی ٹکڑے اور بوٹی کی طرف اشارہ کر کے کہا مجھے اس نے بتایا۔ میرے آقا نے کہا مجھے اس نے بتایا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، وہ جو گوشت کا ٹکڑا، وہ جو بوٹی حضور نے پکڑی تھی اور اس بوٹی نے حضور کو بتایا تھا حضور مجھے نہ کھائیے میرے اندر زہر ہے، اس نے کب بات کی تھی، کس زبان میں بات کی تھی اور کن لفظوں میں بات کی تھی؟ وہ جو بکری کا پکا ہوا گوشت تھا، اس نے کس زبان میں بات کی، کن لفظوں میں بات کی، کس عبارت کے ساتھ بات کی، کب بات کی کہ حضور نے سن لیا، اس نے بتا دیا، حضور نے سن بھی لیا، سمجھ بھی لیا، مان بھی لیا، اسے بلا بھی لیا، وہ مان بھی گئی۔ معلوم یہ ہوا کہ حضور کے سننے اور سنانے کے لیے لفظوں کا ہونا ضروری نہیں ہے، تو سوچتا جا، آمینہ کا لال سنتا جاتا۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر۔ یا اللہ، اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ جو سامنے بیٹھا ہوا حضور کا غلام تھا، قربان جائیں اپنے آقا کے ان محبت کرنے والے غلاموں پر، جس نے 2 لقمے کھا لیے تھے، وہ اٹھا، وہ گرا، وہ شہید ہو گئے۔ وہ جب گرا، صحابہ کرام نے اسے پکڑا، اٹھایا اور گود میں سر رکھا اور اسے کہا کیا، صحابی نے کہا نا الٹی کرو، منہ سے نکال لو، کیا کرو؟ اس نے کہا نہیں، بس جو ہونا تھا ہو گیا۔ اب وہ اس کے ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے اور آنکھیں اور بالکل جان عالم کے سپرد ہو رہی تھی۔ آخری لفظ اس کے سنو، آپ حیران بھی ہوگے، خوش بھی ہوگے، ایمان بھی تازہ ہو جاتا ہے۔ اور انسان تنہا بیٹھا ہو تو پھر انسان کے ایمان کو وجد آتا ہے۔ اس انسان، اس صحابی کی بات پر کیا تو اس صحابی نے پوچھا کیا تمہیں پتہ نہیں چلا تھا کہ اس گوشت میں زہر ملا ہوا ہے، میں دوسرا لقمہ نہ کھاؤں اور بس کروں؟ اس نے کہا جب میں نے ڈال لیا اور چبا لیا اور نگل لیا تو مجھے پتہ چل گیا تھا اس میں زہر ہے، لیکن میں نے کھا لیا، میں نے نگل لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے سوچا میں حضور کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، پتہ تو مجھے چل گیا تھا، لیکن میں نے کہا سوچا اگر یہاں الٹی کروں گا، قے کروں گا تو حضور کے دل پہ اچھا اثر نہیں گزرے گا۔ میں نے سوچا حضور کے دل کو پریشان نہیں کرنا چاہیے، مجھے شہید ہو جانا گوارا۔
کہ حضور کا جی متلائے اور میں قے کر کے حضور کے جی کو مقدر کروں اور حضور کے جذبات پر ناگوار اثرات آئیں. اس نے کہا مجھے حضور کے ناگواری گوارا نہیں تھی, میں اپنی جان اللہ کے حوالے کر رہا ہوں. کیسے کیسے عشق والے, کیسے کیسے سچے ستارے میرے آقا کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمائے ہوئے تھے. یہ ایک لمبی داستان ہے, انشاءاللہ العزیز بشرط زندگی و بشرط صحت سلامتی انشاءاللہ العزیز آئندہ میں آپ کی خدمت میں سماعت کے بعد بصارت آئندہ جمعۃ المبارک کو آپ جلدی تشریف لایا کریں, دن تو لمبے ہی ہیں, تو بیان کریں گے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی